السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله۔ سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، اللہ کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے۔ دنیا میں 160 سے زیادہ ممالک ہیں، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا سارے انسانوں میں، ساری آبادی میں، جو تمام ملکوں کو دیکھ سکے۔ اور یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، اس کا دیکھنا تو محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ زمین جو اللہ نے بنائی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، چلنے کے لیے بنا دیا۔ اسی زمین میں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں، یہی آج تک انسانوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ اور آسمانوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے اور اس خلا میں کیا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ پوری کی پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، وہ نہایت ہی عظیم الشان اور اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ہمارے دماغوں میں اس کا تصور نہیں آ سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی پر جو اپنی کرسی بنائی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے اس کرسی کو اتنا بڑا بنایا کہ پوری کی پوری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، وہ اس عرش اور کرسی کے سامنے ایسا ہے جیسا کوئی آدمی کسی میدان میں انگوٹھی پھینک دے اور وہ نظر نہ آئے۔ یعنی اتنی بڑی کائنات ہے۔ ہماری اس دنیا میں ناسا سب سے بڑا ادارہ ہے جو سائنس کے اعتبار سے ساری دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ساتوں زمین و آسمان اور سارے کے سارے ممالک اور سارے کے سارے جنگلات، دریا اور پہاڑ، سمندر، اور جہاں تک بھی اب راکٹ پہنچ رہے ہیں، وہاں تک کائنات کا صرف 3% حصہ ہے۔ یعنی پوری کائنات کا صرف 3% ہے۔ اس میں سارے آسمان بھی ہیں، ساری زمینیں بھی ہیں، اور یہ پورا خلا بھی ہے۔ زمین سے اگر کوئی پہلے آسمان پر جانا چاہے تو ناممکن بات ہے، لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو تیز رفتار گھوڑا دوڑنے والا وہ 500 سال تک چلتا رہے، تب جا کر وہ پہلے آسمان پر پہنچے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنی بڑی بنائی۔ دنیا کے سارے سائنسدانوں نے مل کر جو اب تک کائنات دیکھی ہے،
وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے صرف 3% ہے، باقی 90% 97% جو ہے وہ بالکل اندھیرا ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے کہ یہ زمین سے آسمان تک سارا خلا بھر جائے، یہ سارے پہاڑ تیرے گناہوں سے بھر جائیں، یہ سارے دریا اور سمندر تیرے گناہوں سے بھر جائیں، اور یہ جو سمندر بنایا ہے اللہ نے، یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری یہ پوری دنیا اس کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں چھوٹی سی بال ہو، بچوں کے کھیلنے کی گیند ہو۔ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں وہ کنارے سے لے کر 20 کلومیٹر کے اندر کنارے جاتے ہیں۔ سمندر میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، سمندر کتنا بڑا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے گناہ گار بندے تو اتنے گناہ کر کہ سارا سمندر بھر جائے، اور سمندر بھرنے کے بعد پھر چٹے لگ جائے، اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر، یہاں تک کہ آسمانوں تک تیرے گناہ بھر جائیں۔ اے میرے بندے اتنے سارے گناہ لے کر بھی اگر تو میرے دربار میں آئے گا اور ایک مرتبہ رو کر یہ کہے گا عاجزی کے ساتھ اے اللہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے، میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں اتنے سارے گناہ تیرے ایک لمحے میں معاف کر دوں۔ دیکھا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم الشان، کتنی دیالو، کتنی داتا، کتنی سخی اور کتنی دینے والی ذات ہے۔ کسی انسان سے آپ مانگنے لگو تو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار دے گا، پھر کہہ رہے تمہارا تو یہی ہلا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے سب سے اچھا آدمی وہ لگتا ہے جو مجھ سے بار بار مانگتا ہے، اور سب سے خراب آدمی وہ لگتا ہے، ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو مجھ سے نہ مانگے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بندے تو نے سچی توبہ کر لی اور پھر تجھ سے گناہ ہو گیا تو پھر تو پیچھے مت ہے، آ جا میرے پاس، میں پھر بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے کم از کم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کی جائے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کم از کم 70 مرتبہ، کم سے کم 70 مرتبہ توبہ۔ اللہ سے توبہ کرو، پھر اگر گناہ ہو گیا انجانے میں یا کسی اور وجہ سے پھر اللہ سے مانگ لو۔ میرے بھائیو، کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے میں بخل نہیں کرتے، اور یہ رات جو ہے اسی توبہ کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اسی مانگنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش طلب کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ بار بار آیا ہے، وہ ہے اتقو، ڈرو، اتقو، اتقو، ڈرو، اتقو اللہ، اللہ سے ڈرو، بار بار اتقو اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نہیں فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ہر بندہ، ہر مومن، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ کا انعام اس کو ملے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اتقو، نماز اور روزہ تو غریب آدمی بھی کر لیتا ہے، رہا زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر اللہ نے رکھا ہے، جن کو اللہ نے کیا وہ کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو،
یہ نماز اور روزہ اور حج یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے ڈرنا. گناہوں سے ڈرنا یعنی گناہ کرتے ہوئے ڈرنا. گناہ نہ کرنا یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. گناہوں سے بچنا یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. نیکی کرنا یقیناً بہت بڑا کام ہے، لیکن گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. نیکی آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ، بہت زیادہ مشکل ہے. جس طرح سے ایک آدمی کما لیتا ہے صبح سے شام تک، لیکن کمانے کے بعد اس چیز کا، اس پیسے کا خرچ کرنا اور اس کو صحیح جگہ پر لگانا اس کمانے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ اللہ نے فرمایا کہ اتقوا، ڈرو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ نہ کرو. گناہ نہ کرنا ہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. گناہوں سے بچنا ہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت بڑا بنایا، اور 3% حصہ صرف جو ہے اللہ نے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہاں تک تم اس کو دیکھ سکتے. یہ جو ہم آسمانوں پر ستارے دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ستارے ہیں. ناسا کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان 3% حصے میں جو ستارے آسمانوں پر ہیں، اگر ہم ان کو گننے لگے، شمار کرنے لگے، 1 2 3 4 5 6 7، تو 3 کھرب سال لگ جائیں گے. لیکن پھر بھی سارے ستارے 3 حصے کے، 3% حصے کے، 97% نہیں، 97 نہیں، وہ حصہ الگ ہے. وہاں کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. اتنی بڑی کائنات کا خدا، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، میرا اور آپ کا اور ساری دنیا کا رب، اتنے نیچی سطح پر آ کر فرماتا ہے اے میرے بندے تو سارے گناہ لے کر آ جا اور سچی توبہ ایک مرتبہ آنسو بہا کر کہہ دے تو میں ایک لمحے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. میرے بھائی ہو، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے، سارے خطاؤں کو معاف کرنے والے. اس لیے کہ بندہ جب چاہتا ہے، جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی میں نے گناہ بہت کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ندامت پر، اس کی شرمندگی پر، اس کے احساس پر اس کی توبہ کو قبول کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دعوت دی غلط کام کرنے کی. یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میں اس کام کو نہیں کر سکتا. حالانکہ آپ غلام تھے اور عزیز مصر کی بیوی آپ کی مالک تھی دنیاوی اعتبار سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اس کام کو کبھی نہیں کر سکتا. انہیں سازش کی اور اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کر لاؤ. وہ یوسف کو بلا کر لاتی. جب لائی تو راستے میں جو بھی دروازہ پڑتا اس کو قفل ڈال دیا. قوی ہیکل، زبردست قفل، زبردست دروازے، محل کے دروازے کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں. ان کو بند کرنے اور ان کے کھولنے میں وقت لگتا ہے. ایسے 7 دروازے ایک بعد دیگرے اندر لاتی رہی بلا کر اور وہ دروازے مکمل کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ آ گئے اور زلیخا نے آپ سے اپنا گناہ کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کر پیچھے مڑ کر بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے بھاگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوی ہیکل دروازوں کے قفل کو
یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے کھول دیا اور آپ بھاگتے رہے. جس دروازے کے قریب جاتے وہ دروازہ خود ہی خود بخود کھل جاتا. یہاں تک کہ ساتوں دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام صاف بچ گئے. گویا یہ ہے تقویٰ. گناہ سے بچنا ہی اصل تقویٰ ہے. اور میرے بھائی اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کرنا یہ بھی ایک طرح کا تقویٰ ہے. یہ بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ کل قیامت کے دن بات پرس ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنا ہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام کفل تھا. بہت مالدار آدمی, عیاش تھا, بری عادتیں تھی. اس کے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی عورت کو لاتے اس کے پاس اور پھر اس کے سپرد کر دیتے. ایک مرتبہ ایک عورت لائی گئی, اس کو اندر بھیج دیا گیا. اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ اے کفل, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں, میں غلط عورت نہیں ہوں, میں فاحشہ نہیں ہوں, میں خاندانی عورت ہوں. مجھے جو یہاں لایا گیا ہے, مجھے میری بھوک اور میری پیاس اور میری غربت اور تندرستی مجھے یہاں لے کر آ گئی, ورنہ میں ایسے کام نہیں کرتی. کفل نے کہا کہ میں نے تو تجھے زبردستی نہیں بلایا اور میں تو معقول پیسے دیتا ہوں. کفل ایک عورت کو ایک رات کے لیے 60 دینار دیا کرتا ہے. 60 دینار آج کے حساب سے, ہمارے ہندوستان کے تول کے حساب سے کافی سونا ہوتا ہے, جس کی ملکیت 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے. 10 لاکھ روپے روزانہ وہ خرچ کرتا ہے اپنی عیاشی پر. اس عورت نے کہا کہ تو بھی اللہ سے ڈر اور میں بھی ڈرتی ہوں, اور میرے ساتھ یہ گناہونا کام نہ کر, اس لیے کہ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں. روتی رہی. کفل کو بھی رحم آ گیا. اس نے کہا کہ واقعی یہ کام تو برا ہے ہی, اور اس نے کہا کہ اے عورت, جا میں نے یہ 60 دینار بھی تجھے دیے اور تجھے میں نے یہ 60 دینار ہدیتاً دے دیے, اور تو جا اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر. وہ عورت نکلی. کفل سوچنے لگا تو کتنا گھٹیا انسان ہے. ایک معمولی عورت, ایک تندرست عورت, فقیر عورت جس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے, اتنا ڈر رہی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرز رہی ہے, آنسو آ رہے ہیں, اور تو ہے کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے اور تو بے شرمی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. بس یہ سوچ رہا تھا کہ میرا دل اللہ کے خوف سے پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. ابھی وہ عورت اپنے گھر بھی نہیں پہنچی تھی کہ ادھر کفل کی موت واقع ہو گئی. ساری بستی میں بدنام, کوئی آدمی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن جب اس کا انتقال اللہ کے خوف سے ہوا تو اس کے دروازے پر فرشتوں نے لکھ دیا اللہ کی طرف سے, قد غفر للکفل, قد غفر للکفل, ہم نے کفل کی مغفرت فرما دی, ہم نے کفل کی مغفرت فرما دی. میرے بھائیوں, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ کوئی سخاوت کی, صرف اللہ کے خوف سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ آیت لکھی ہوئی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جاتے ہیں, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ہم ان کو اسی طرح انعام دیتے ہیں اور اپنی جنت میں داخل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, کوئی اس کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جب لوگوں کو معلوم ہوا, لوگ چوک در چوک آئے, ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی جمع ہو گئے, بڑے بڑے علماء
توبہ یہ ہوتی ہے، تقویٰ یہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ ایسے انعام ہوتا ہے کہ اس کی ہم تہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے آج یہ اسی کام کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی رجا اور اپنے خوشنودی ایسی پیوست فرما دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ میں آج سوچ رہا تھا ظہر کی نماز میں میں نے یہ سورت پڑھی تو مجھے عجیب سا لگا، میرے آنسو نکل آئے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کیا رکھا ہے، عجیب و غریب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ بڑی چھوٹی سورت ہے اور بڑی عظیم سورت ہے۔ وہ ہے کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کون ہے؟ زمانہ خود خدا ہے۔ زمانے کے معنی ہے خدا کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تو قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، انسان سراسر جو ہے نقصان میں ہے، خسارے میں۔ آگے فرمایا اللہ، جیسے کہیں سب جمع ہو رہے ہوں کہ بھئی آگے سب، یہاں بھی آگے سب آگے، مگر وہ 2-3 آدمی رہ گئے۔ اللہ ایسی جگہ پر عربی میں کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، انہوں نے دین اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو نیک عمل کر رہے ہیں، جو اچھے عمل کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا رہے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو حق پر ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ سے صبر طلب کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں۔ وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تلاش میں حق کے راستے پر ہے وہ خسارے میں نہیں۔ حق کی تلاش کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حق کی تبلیغ، حق کی بات کہنا، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ حق ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور صبر کے بعد اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں خسارے میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کا اللہ نے اس آیت میں اور اس مبارک سورت میں ذکر فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا ایک سمندر ہے ناکامیوں کا۔ دنیا ناکامیوں کا ایک سمندر ہے، اور لوگوں کی کشتی جو ہے اس سمندر میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہ بات دیگر ہے، لوگ آ رہے ہیں اور دنیا میں ڈوب جاتے ہیں،
60-70-80 سال کی عمر ہوتی ہے اور اس میں سوچتے ہیں کہ یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، حلال اور حرام کو گڑ گڑ، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی، اور بس چل رہے ہیں کہ کسی طرح سے دنیا ہماری اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کو اچھی کرنے کا حکم ضرور دیا ہے، اس لیے کہ دنیا اگر اچھی ہوگی تو آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھی کر دے، اچھی بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ میرے بھائیو، دنیا اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے اپنے جو روزانہ کے عمل ہیں وہ اچھے ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند کرنے لگے کہ ہاں یہ میرا بندہ جو ہے یہ میری طرف آ رہا ہے، یہ بندہ میرا ہے، یہ دنیا کا بندہ نہیں ہے، یہ حرص و حریص کا بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ میرا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، نازل ہو جاتے ہیں۔ ابھی بچوں نے آپ کو بتایا اپنی تقریر میں کہ وہاں سے ایک منادی کرنے والا کرتا ہے کوئی جو اللہ کو پکارنے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے ضرور دوں گا۔ لیکن اس رات میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد ہی، سورج طلوع ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہو جاتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے بندوں، میں آ گیا ہوں، میں تمہارے لیے آ گیا ہوں، آ جاؤ میری طرف، مانگو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو، گڑ گڑا کر مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، تمہارے بدن لرزیں گے، تمہاری زبان لڑکھڑائے گی، تمہارا دل روئے گا، میں تمہیں اسی وقت معاف کر دوں گا۔ اللہ اللہ، کیسا پیارا رب ہے میرے بھائی۔ ماں بھی جو ہے ناراض ہو جائے تو کئی دن تک خوشامد کرنی پڑتی ہے میرے بھائی، اماں جی مجھے معاف کر دو، ابا جی معاف کر دو، اب نہیں ہوگی غلطی، لیکن نہیں، معاف نہیں کرتے، بہت دنوں کے بعد معاف ہوتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں معاف کرتے ہیں، ایک لمحہ میں معاف کرتے ہیں، یہاں آنسو نکلے اور وہاں معاف، ندامت کے آنسو ابھی آنکھوں سے باہر نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا پیارا رب ہے، کتنا داتا، کتنا بخشنے والا رب ہے میرے بھائیوں۔ اپنے رب کی بھی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ کوئی بدنصیب نہیں ہے۔ مانگنے کی بات میں بتاتا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ کا آپ نے نام سنا ہے، کل 40 سال کی عمر ہوئی ان کی، بہت لمبی عمر نہیں تھی، 40 سال کی عمر تھی۔ بچپن میں جو ہے یتیم ہو گئی اور کسی نے ان کو بیچ دیا کسی کے ہاتھ سے، اس زمانے میں غلام اور باندی بنا دیے جاتے، اور پھر ان کا ایک صاحب سے نکاح بھی ہو گیا۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کپڑے بدلتی، اپنی کنگھی چھوٹی کرتی اور شوہر سے کہتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ نہیں تو کہتی کہ اے میرے سردار اب مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنے رب سے بات کروں، یعنی میں نماز پڑھوں، اور پھر کھڑی ہو جاتی اور صبح ہو جاتی، آذان ہو جاتی، ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوتی، آنسوؤں سے کردہ تر ہو جاتا تھا، آنسوؤں سے کردہ تر ہو جاتا۔ ابو ریحان ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، کئی مہینوں کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں، کھانا کھایا، کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، بیوی سے کہا اگر اجازت دو
تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو تم تھکا کر آئے ہو، سفر کی تکت دور نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں پہلے لوگ ایسے ہو، اب نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، قرآن پڑھا یہاں تک کہ بیوی انتظار کر رہی ہے، بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جی 12 بجے، 1 بجا، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بج گئے، آذان کی آواز آئی، اللہ یاد ہی نہیں رہا، جلدی نماز پوری کی، سلام پھیرا۔ بیوی نے کہا کیا بات، اللہ کے بندے میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں، ساری رات ہو گئی بیٹھے ہوئے، اور تو ہے کہ نماز میں مشغول ہے۔ ابو ریحان کہنے لگے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، واللہ میں نے جب نیت باندھی تو مجھے پتہ نہیں رہا اور میں قرآن کی آیتوں میں کھو گیا، جب دوزخ کا ذکر آیا تو میں دوزخ کے خوف سے ڈر گیا، جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو اس میں کھو گیا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ صبح ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا تمہارے برابر میں بیٹھی ہوئی ہوں میں، اور تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ نہیں واللہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں بیٹھی ہو۔ میرے بھائیوں ایسی عبادت کرنے والے لوگ